رات کے 11:42 ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک بوجھل خاموشی کا راج تھا۔ ہبا کے کپکپاتے ہوئے ہاتھ فون کی اسکرین پر جمے ہوئے تھے۔ اندھیرے کمرے میں موبائل کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں آنسوؤں کے نشان اب سوکھ چکے تھے۔ اس کی نظریں صرف ان دو نیلے نشانوں پر ٹک کر رہ گئی تھیں، وہ دو نیلے ٹک جو اس کے پورے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ ٹھیک 2 مہینے بعد اس کی شادی تھی، ریان سے۔ وہ ریان جو اس کی کائنات تھی، جس کے نام کی ترکیب پڑھتے پڑھتے وہ سانس لیتی تھی۔ وہ دونوں دوسرے شہروں میں رہتے تھے، اسی لیے فون ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ اس شام تو ریحان نے محبت سے چور آواز میں کہا تھا، ہبا جان، آج شاید رات گئے تک بات نہ ہو سکے، آفس کا کام زیادہ ہے، تم پریشان مت ہونا، میں رات کو خود کال کروں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور پھر رات کے 11:42 پر ہبا نے بے چینی سے واٹس ایپ کھولا۔ اوپر لکھا تھا، آخری بار دیکھا گیا۔ 11:40 اور نیچے اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغام پر دو نیلے ٹک چمک رہے تھے۔ اس کا سیدھا سا مطلب بس یہی تھا کہ ریان آن لائن تھا۔ اس نے ہبا کا تڑپتا ہوا پیغام پڑھا تھا اور پڑھ کر بے رخی سے خاموش ہو گیا تھا۔ محبت میں شک کا ایک معمولی سا کانٹا بھی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ ہبا کا تو مان ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے غصے اور انا میں آ کر اگلی ہی صبح اپنا فون بند کر دیا اور ریان کا نمبر ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ جب 2 دن بعد اس نے فون آن کیا تو ریان کا نمبر ان ریچیبل آ رہا تھا اور واٹس ایپ پر کوئی ڈی پی بھی نہیں تھی۔ ہبا نے سوچا ریان نے اسے بلاک کر دیا ہے اور رشتہ توڑنا چاہتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بوڑھے ابو کو کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا اور تھرتھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابو، ریان بدل گیا ہے، اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، مجھے یہ رشتہ نہیں کرنا، میرا دل مر گیا ہے۔ ابو نے بھی بیٹی کے آنسو دیکھ کر غصے میں ریان کے خاندان سے سارے رابطے خود ہی ختم کر دیے۔ بے رحمی سے 2 مہینے گزر گئے، جدائی کی آگ میں جلتے ہوئے دن۔ پھر ایک دن اچانک ریان کا سب سے قریبی دوست آیان ان کے گھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا وہ خوفناک سناٹا تھا جسے دیکھ کر روح کانپ جائے۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں ریان کا وہ پرانا لیپ ٹاپ تھا۔ ہبا نے نفرت سے منہ موڑنا چاہا، لیکن ایان نے نم آلودہ اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہبا، تم جس ریان کو سنگ دل سمجھ کر رشتہ توڑ بیٹھی، وہ تو اسی رات دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ صدمے کی وجہ سے اس کے گھر والے دوسرے شہر چلے گئے اور تمہارے ابو نے تو ہمارا کوئی فون ہی نہیں اٹھایا۔ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ریان کے لبوں پر صرف تمہارا نام تھا۔ اس نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ امانت ہبا تک پہنچا دو نا۔ جب لیپ ٹاپ کھولا تو ہبا کے سامنے زندگی کا سب سے ہولناک سچ تھا، جس نے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ اسکرین پر آفس کے سی سی ٹی وی کی فوٹیج چل رہی تھی۔ ریان اپنی آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا اور تھکاوٹ سے شدید نڈھال تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک شدید دورہ پڑتا ہے اور وہ بے دم ہو کر کرسی کی پشت سے جا لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں مچتی ہیں اور شدید تکلیف میں تڑپتے اس کا بے جان ہوتا ہوا ہاتھ میز پر رکھے ہوئے فون سے ٹچ ہو جاتا ہے اور ٹھیک اسی سیکنڈ پر ہبا کی چیٹ کھلتی ہے اور دو نیلے ٹک بن جاتے ہیں۔ وہ فون پڑھ نہیں رہا تھا، وہ تو موت کی آغوش میں جا رہا تھا۔ اگلے دن جب پولیس آئی تو اس نے اس کا فون اپنی تحویل میں لے کر آف کر دیا، جسے ہبا اپنی نادانی میں بلاک سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ ریان دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پایا، کبھی بھی نہیں۔ ویڈیو کے بالکل آخر میں سی سی ٹی وی کے مائکرو فون نے ایک بہت مدھم ٹوٹی ہوئی سانس کو ریکارڈ کیا۔ ریحان آخری بار ہبا کا نام پکارتا ہے اور بستر مرگ پر جیسے پھنستا چلا جاتا ہے، ہبا، میں بے وفا نہیں ہوں، میں تو بس ہمیشہ کے لیے سو گیا ہوں۔ آج بھی بس اندھیرے خالی کمرے میں کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہوں اور لرزتی ہوئی آواز میں خود سے کہتی ہوں، کاش اس رات میں نے اسکرین پر ان دو بے جان نیلے ٹکوں کے بجائے دل کی دھڑکن اور اس کے وعدے پر تھوڑا سا بھروسہ کر لیا ہوتا اور صبر کر لیا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا ہوتا۔